بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹڈی دل پاکستان میں اتنی زیادہ ٹڈیاں کہاں سے آئیں اور اب یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے۔ ٹڈی دل آندھی کی طرح آتا ہے اور ایک لشکر کئی کلومیٹر پر پھیلے کھیتوں کو پلک جھپکتے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس کے بعد کسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹڈی دل کسان کی آنکھوں کے سامنے اس کی فصل کا صفایا کر دیتا ہے اور یہ صرف منٹوں کی بات ہے۔ براعظم افریقہ کے ملک کینیا میں گزشتہ برس ایک لشکر دیکھا گیا جس کا حجم سائنسی نیچر نامی جریدے کے مطابق امریکہ کے شہر نیو یارک سے 3 گنا بڑا تھا، یعنی کہ جتنا نیو یارک ہے اس سے 3 گنا بڑا جھنڈ دیکھا گیا ٹڈی دل کا۔ افریقہ میں ٹڈیوں کے اتنے بڑے جھنڈ بھی نکلے ہیں جن کی وجہ سے پروازیں بھی معطل کرنا پڑی ہیں۔ یہی ٹڈی دل افریقہ سے اڑتا پاکستان بھی پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے عالمی ادارے FAO کے مطابق ٹڈی دل 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے، یعنی ایک گھنٹے میں وہ 160 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ اسی کی پرواز کی رفتار، اس کا حجم، فصلوں کے لیے اس کی رغبت اور دیکھتے ہی دیکھتے فصلوں کو چٹ کر جانے کی صلاحیت نہ صرف کاشتکار بلکہ حکومتوں کے لیے بھی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اب تک صرف جنوبی پنجاب میں ٹڈی دل 2500 ایکڑ پر کپاس کو تباہ کر چکا ہے اور ابھی موسم گرما کا آغاز ہے جس میں اس کے حملوں میں بتدریج اضافہ متوقع ہے۔ اس جھنڈ کا نشانہ خریف کی فصلیں ہوں گی جن میں گنا، چاول، کپاس اور مکئی نمایاں ہیں۔ پاکستان میں ٹڈی دل اس وقت تقریباً آدھے ملک میں پھیلا ہے۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ فخر امام نے حال ہی میں ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ لگ بھگ 60 اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہیں، جبکہ حالیہ رپورٹ کے مطابق 61 اضلاع پاکستان کے متاثر ہو چکے ہیں۔ آئندہ ماہ کے دوران ٹڈی دل کے مزید جھنڈ ہارن آف افریقہ یعنی افریقہ کے بالکل مشرقی کونے میں واقع 5 ممالک کے جھنڈ جون اور جولائی کے مہینے میں، جبکہ ایران میں موجود جھنڈ 2 سے 3 ہفتے میں پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایران میں اس وقت ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا حملہ جاری ہے۔ پاکستان کا مسئلہ دوہرا ہے، جو ٹڈی دل گزشتہ برس آیا تھا وہ بھی نہیں نکل پایا اور ملک کے اندر بھی مختلف مقامات پر اس کی افزائش اور حملے جاری ہیں۔ پاکستان میں ٹڈی دل کا یہ حملہ 28 برس کے بعد ایک بڑا حملہ ہے۔ ٹڈی دل مشرقی افریقہ، مشرق وسطیٰ سے ہوتا ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ رواں برس افغانستان سے بھی ٹڈی دل پاکستان آیا، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ افغانستان سے ٹڈی دل کا ایک بڑا جھنڈ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوا اور جس نے فصلوں کو کئی ایکڑ تک تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ٹڈی دل مشرقی افریقہ، مشرق وسطیٰ سے ہوتا ایران کے راستے جب پاکستان میں داخل ہوا تو تبھی کسانوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، مگر حکومت نے اس پر کان بھی نہیں دھرے۔ اس مرتبہ ایران سے یہ افغانستان گیا اور وہاں سے پاکستان میں داخل ہوا اور صوبہ پنجاب کے علاقوں کی طرف چلا گیا۔ پاکستان کو ٹڈی دل سے متاثر ہونے والے چند بڑے ممالک میں شامل کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے افریقہ میں بھی ٹڈی دل کا بہت بڑا حملہ دیکھا گیا۔ میں اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی ناظرین آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹڈی دل کا اتنا بڑا جھنڈ بھی دیکھا گیا جو کہ نیو یارک سے 3 گنا بڑا تھا۔ عالمی ادارے FAO کے مطابق ٹڈی دل کی تعداد میں 8000 گنا زیادہ اضافہ ہے، جو سن 2018 کے شروع میں عرب کے صحراؤں میں تقریباً 25 برس بعد رونما ہوا تھا۔ عرب کے صحراؤں میں اتنا زیادہ ٹڈی دل کیسے پیدا ہوا؟ FAO کے مطابق سن 2018 میں 2 بڑے سمندری بگولوں کی وجہ سے ایمپٹی کوارٹر نامی صحرا میں معمول سے کہیں زیادہ بارشیں ہوئیں۔ یہ صحرا سعودی عرب، عمان، یمن اور کچھ دوسرے عرب ممالک کی سرحدوں سے ملتا ہے۔ ان بارشوں کے نتیجے میں ٹڈی دل کی 3 نسلیں ایمپٹی کوارٹر میں پروان چڑھیں اور اس کی تعداد میں 8000 گنا اضافہ ہوا۔ ٹڈی دل کی افزائش کے لیے نم زمین موزوں ہوتی ہے اور بارشوں میں اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں آگے برسات کا موسم بھی آ رہا ہے جو کہ ایک بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اب اس کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات کرتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ایمپٹی کوارٹر میں جس جگہ اس کی افزائش ہوئی وہاں نگرانی نہیں کی جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کی روک تھام۔ جب تک اس کا پتہ چلا ٹڈی کے جھنڈ وہاں سے نکل کر دوسرے ممالک کا رخ کر چکے تھے، جن میں انڈیا، پاکستان کا سرحدی علاقہ، ہارن آف افریقہ، سعودی عرب، ایران اور یمن شامل ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ناظرین پاکستان میں ٹڈی دل پہلے سے موجود تھا۔ یہ گزشتہ برس آیا تھا مگر زیادہ تر نکل نہیں پایا۔ اس نے ملک کے صحرائی علاقوں میں خصوصاً بلوچستان میں افزائش نسل کی، ساتھ ہی رواں برس اس کے
اور جھنڈ افریقہ اور مشرق وسطی سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ فخر امام کے مطابق ٹڈی دل جس راستے سے پاکستان میں داخل ہوتا تھا اسی راستے سے موسم سرما میں واپس بھی چلا جاتا تھا، مگر اس مرتبہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی حکومت نے کچھ جہاز بھی استعمال کیے، اسپرے بھی کیا، مگر ابھی تک اس پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس مرتبہ بلوچستان میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے یہ وہیں رک گیا۔ اس وقت ٹڈی دل پاکستان میں بلوچستان، صحرائے تھر، سندھ، چولستان اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں موجود، جہاں اس کی افزائش نسل بھی جاری ہے۔ ٹڈی دل کی افزائش انتہائی تیز ہوتی ہے۔ اس کی ایک مادہ 200 سے 1200 بچے دیتی ہے۔ ایک سال میں اس کی 3 نسلیں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ افزائش نسل کے لیے ٹڈی دل اس وقت صحراؤں کا رخ کیے ہوئے ہے اور بلوچستان کے علاقوں کے علاوہ چولستان اور دیگر ریتلے علاقوں میں اپنی تعداد کو تیزی سے بڑھا رہی ہے۔ مونسون کا موسم اس کی افزائش کے لیے انتہائی موزوں ہوگا، جب پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہوں گی اور زمین میں نمی ہوگی۔ جب زمین میں نمی ہوتی ہے تو ٹڈی دل کی افزائش تیزی سے ہوتی ہے، جو کہ اس کی افزائش کے لیے بہت ہی ایک اچھی جگہ ہے۔ صوبہ پنجاب کے ملتان ریجن کی اگر بات کی جائے تو وہاں محکمہ زراعت کی انفارمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر نوید عصمت نے بتایا کہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے نکلنے والے ٹڈی کے جھنڈوں کا رخ چولستان کی طرف تھا، تاہم کچھ کسانوں کے مطابق ٹڈی نے ان کے ذخیرہ علاقوں میں بھی بچے دے رکھے ہیں۔ ان میں بھکر، خوشاب اور ملحقہ اضلاع کے علاقے بھی شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان ٹڈی دل کے خلاف جنگ کیسے لڑے گی اور اس کو کیسے ختم کرے گی، یا کہ اس کو بھگانے میں کیسے کامیاب ہوگی۔ دوسری جانب ایک جگہ سے یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹڈی دل کو پکڑ کر ان میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو فش فارمنگ کا کام کر رہے ہیں ان کو اور پولٹری فارم کے حضرات جو مالکان ہیں ان کو یہ سیل کی جا رہی ہیں پکڑ کر۔ اب اس میں بہت سے کسان اور دیگر لوگ ٹڈیوں کو پکڑ کر بیچ رہے ہیں 20 روپے کلو کے حساب سے۔ اگر ٹڈیاں اسی طرح ختم ہوتی ہیں، اگر یہ کاروبار بن جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہوگی، اور بے روزگاری بھی، جیسا کہ جنوبی پنجاب میں ایک شرح زیادہ بتائی جاتی ہے بے روزگاری کی، تو وہاں کے لوگ بھی پھر ٹڈی دل کا کاروبار شروع کر دیں گے۔ مگر حکومت کو فی الوقت فوری طور پر اس کا خاتمہ چاہیے، اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، جس سے کسانوں کی فصلیں، جو کھڑی فصلیں، تیار فصلیں ہیں، وہ کسی بھی صورت نقصان ان کا نہ ہو۔